خوش آمدید. اب ہم ہیں اپنے تلو کچن میں جو کہتے ہیں تلو ڈبل ریفائن نئی پیکیجنگ میں دستیاب وٹامن ای اور ڈی سے بھرپور صحت بخش. سو ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم چولہا نہیں جلا رہے ہیں, آج ہم صرف بلینڈر کا استعمال کریں گے. آج ہم 2 ڈرنکس بنا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ مزیدار ہیں. سب سے پہلے تو ہم بنا رہے ہیں بہت ہی دیسی جو ٹپ ہے, ہم بنا رہے ہیں مینگو ٹھنڈائی. اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں سے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اکثر لوگوں کو گیسٹرک ہو جاتی ہے, صبح اٹھتے کہتے ہیں بہت تیزابیت ہے, بہت سینہ جل رہا ہے. ویسے بھی عام آئے میں ہے تو موسم کا فائدہ اٹھائیں. گرمیوں کے روزوں کا ایک ہی فائدہ اس میں آم ہے, اور اس کے ساتھ آپ پراٹھا بھی کھا سکتے ہیں. اچھا کیونکہ اگر آپ آم کی کوانٹٹی کو بہت زیادہ لے لیں تو وہ ایک قسم کا ٹھیک سا بن جاتا ہے, وہ پیوری ٹائپ بن جائے گا, تو آپ پراٹھے کے ساتھ ڈبو کے آپ کھائیے, مزے کا لگے گا. چلیں کیا کیا ڈل رہا ہے اس میں؟ اور اس میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ تقریباً ایک دال کے بس کرنا شروع کریں. اچھا یہ مائرہ ہیں جو اسسٹ کرتی ہیں مجھے, ہر چیز کاٹ پیٹ کے دیتی ہیں, یہ بہت زبردست ہیلپر ہیں یہ. اچھا یہ 1 کپ دہی ہے, اس کو ہم لیں گے. ٹھیک ہے, اب جگ نکال لیں تو اس کو آپ اس میں ڈال دیں گی. اس سب چیزیں ساتھ ڈالیں گے, اس میں آم, چینی, کریم, دودھ. اور اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکثر لوگوں کو تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ اگر اس میں 1 چمچ اگر ہم جو کا آٹا ڈال دیں یا سمپل آٹا ڈال دیں تو وہ بھی بہت ٹھنڈا مطلب پہنچاتے ہیں. تو میں نے اس میں نہیں ڈالا, آپشنل ہے, کہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں. بالکل سے اس میں کچا پکا کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں آئے گا, نہ اس میں ہیٹ آئے گی نہ آپ کو فیل ہوگا. لیکن اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے تو نہ ڈالیں. اچھا یہاں پہ یہ ہے آم. ٹھیک ہے, تقریباً 2 عدد آم ہے یہ, جو کہ اب ٹھیک ٹھاک پک چکے ہوئے ہیں اور بھرپور سیزن ہے آم کو کھانے کا. بہت مزے کی, کیونکہ میں ابھی کھا رہی تھی. بہت سارے لوگ اس کو افطار میں اور سحری میں بنا سکتے ہیں. چینی کم ڈالیے گا. چینی اس میں ہم کم ہی دی. یہ کم ہے تو بہت زیادہ ہے. اچھا کریم ہم ڈالیں گے, فریش کریم. اچھا کریم ڈالنی ضروری ہے؟ نہیں ڈالنے, آپشنل ہے, مطلب یہ میں نہ ڈالے نا. اب ڈال دی نا میری بہن. ٹھیک ہے, ہم نے سحری میں ہی پینا ہے. اچھا چلے, ہاں تو پھر آپ ابھی آپ کے لیے اور بنتا ہے. اچھا صحیح. اس میں دودھ ڈل رہا ہے, یہ اس میں دودھ ڈال کے اسے بلینڈ کر لیں. اگر آپ نے بھرپور طاقت والا پینا ہے تو پھر یہ, اور اگر آپ اومیٹ کرنا چاہیں تو پھر سمپل مینگو شیک میں جیسے آم میں دودھ ڈال کے اور چینی کی جگہ آپ شہد استعمال کر لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب اسے بلینڈ کر لیں گے, اب اسے بلینڈ کریں گے, یہ مینگو ٹھنڈائی بن جائے گا. یہ مینگو ٹھنڈائی. اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں لیمنیڈ. تو اس کے لیے میرے پاس یہاں پہ کوئی بھی آپ فریزی ڈرنک لے لیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. سوڈا واٹر لے لیجیے. پودینے کا ہم زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بہت اچھا فریش فیل کرے. یہاں پہ بس چینی موجود ہے, نمک ہے, کالی مرچ ہے, لیمن جوس ہے, اور یہاں پہ کچھ ہم اس طرح کے سلائسز میں نے نیمبو کے کیے ہیں اور پودینے کے کیے ہیں, تو ہم اس طرح اس میں ڈال کے رکھ دیں گے. اچھا سب سے پہلے کیا ہوگا کہ بلینڈر کے اندر, کیونکہ ابھی بن رہا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ لیمن جوس, نمک اور چینی یہ پہلے بلینڈ ہوگی. اچھی طرح اس کو آپ نے بنانا ہے اور اس کے اندر آپ اسے مطلب شامل کر کے اس کے بعد اوپر سے اپنے فریزی ڈرنک ڈال دیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جو یہ جو لکوڈ بنے گا جگ کے اندر, آپ اس کے اندر کوئی بھی آپشنل کلر ایڈ کر سکتے ہیں, فوڈ کلر. زیادہ تر لوگ اس میں بلو کلر یوز کرتے ہیں تو اس سے بلو الیکٹرک ڈرنک بن جاتی ہے. اگر گرین کرتے ہیں تو گرین فریش ڈرنک بن جاتی ہے. اگر آپ اس میں یلو کریں گے تو اس کے اندر ہم سنشائن اسے ڈرنک ہم کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن وہ حلال فوڈ کلر ہی ہونا چاہیے, آپ وہ ایڈ کر لیں. ڈن. جب تک آپ یہ بنا رہی ہیں ہمیں آج بہت انٹرسٹ ہے جو ڈاکٹر بلقیس نے بتانا ہے, کیونکہ گردے کے مختلف مسائل جو ہیں ان کا حل آپ بتانے جا رہی ہیں. مزے کی بات ہے آپ کے پاس بھی مزیدار سا آم ہے جس کو آپ نے چھلکوں کے ساتھ کاٹا. میں چھلکوں کے ساتھ ہی کاٹتی ہوں. اچھا اب اس میں کیا کیا ڈل رہا ہے؟ یہ آم پہلے میں مینگو مینیا بنا دوں. مینگو مینیا اس کا یہ اصل میں امجد بھائی کو بہت پسند تھا. جب میں نے 4 سال پہلے بنایا تھا تو امجد بھائی نے مجھ سے کہا میری ریسیپی, مجھے اس کی ریسیپی دے دے. میں نے امجد بھائی کو کہا بھائی آپ نے تو میری تعریف کی نہیں, میں ریسیپی کیوں دوں؟ کہہ رہے ریسیپی دو گے تو میں تعریف کروں گا. میں کہا نہیں پہلے آپ تعریف کریں. بات ایسی تھی تو کہا اچھا آپا دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں. پھر جو نعت پڑھ رہے تھے ان کے بیچ میں آپ کا سر ایسا, آپ کا جیسا یہ آپا نے مینگو مینیا بنایا. پھر میں نے ان کو لکھ کے دیا, اب ریسیپی ہوگی. اب وہ ہماری یادوں میں زندہ ہے. شہید تو کبھی بالکل پردے میں, اللہ ان کی مغفرت, ان کے درجات سوگوار ہے ان کے جانے سے. اچھا اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں پھر بلینڈ کر دیں گے. اس میں نے پودینہ ڈالا, آم لیے خوب میٹھے والے آم, اور اس میں ادرک ڈالوں گی. صحیح, ادرک کا بھی میں چھلکا نہیں اتارتی, اس کو دھو کر استعمال کرتی ہوں. صحیح ہے. اس میں کالی مرچ تھوڑی سی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے دودھ. یہ سب کچھ ڈال کے بلینڈ کر دیں گے. ہاں ان کو نہیں, اس کے علاوہ بھی اس میں چیز آئے گی نا. اچھا وہ کیا چیز ہے؟ سو پودینہ گیا اس میں کالی مرچ ڈلی, آم چھلکوں سمیت ڈالا ہم نے, اور اس میں ادرک ڈال دی. ادرک ڈالا ہے. دودھ اس میں نہیں ڈلے گا, دودھ دوسرا وہ جو ہوتا ہے اس میں, لیکن انہوں نے اتنے سارے بنا لیے. اس میں
जो का माल्ट जो मिलते हैं मार्केट में वो डलेगा। ठीक है, और अगर घर में आबे जो बना लें तो? आबे जो घर में बना लें तो उसका तरीका भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, आबे जो बनाने का तरीका ये है, एक मिनट में ब्लेंड कर दूं फिर। सो अब चॉइस आपकी है कि आपने आम को ऐसे तीखा करारा जरा ड्रिंक में पीना है या फिर आपने नहीं, ये तीखा होगा ही नहीं, आम खुद इतने मीठे होते हैं, उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं होती। सही, चलो डन। लेकिन काली मिर्च डाल के मैंने आम का पहली बार सुना। ये आती है हमारी असिस्टेंट, आ जाओ, ये खोल के इसे डालो, वो इसी के हाथों से खुलेगा। हाँ। आप आइए, हमें गुर्दे का जो मसले हैं उसका हल जो है वो बताना शुरू करें। अच्छा, मैं देखिए, अगर गुर्दे में पथरी है, कम पानी पीने की वजह से गुर्दे में दर्द उठ रहा है, तो 3 चीजें हैं। ठीक है, ये गोखरू है, गोखरू इसे कंडियारी भी कहते हैं। अच्छा, ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मार्केट से आपने इसको, मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, इसमें डालो ना। अच्छा, मैं इसको कूट नहीं रही हूँ, लेकिन आप कूट के रखिएगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए जो चीजें हैं उसको उसी शक्ल में लाई हूँ। सही, थोड़ा सा मैंने लिया गोखरू के 8 से 10 दाने। आप पीस लेंगे तो फिर आपने 1 टीस्पून लेना है। ठीक है, इसमें एक और चीज मिलती है, कुर्तुम के बीज। किसके बीज? कुर्तुम, कुर्तुम, काफ, रे, टॉय और मीम, कुर्तुम, कुर्तुम। ठीक है, कुर्तुम के बीज भी ½ टीस्पून। पानी आपका 1.5 कप होना चाहिए। ठीक है, और ये खरबूजे के बीज है, इनको भी कूटना है। ये आपने लेना है, खरबूजे के बीज भी आप ले सकते हैं, आप तरबूज के बीज भी ले सकते हैं, लेकिन खरबूजा ज्यादा अच्छा है। सही। ये आप लेंगे 2 बड़े चम्मच कूट कर, इसको जोशा लेंगे। जोशाने के बाद रात सोने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिनको गुर्दों का दर्द होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। ये वाली जी, गुर्दों का दर्द और जिनको बार बार पथरी बनती रहती है, कुर्तुम के बीज, खरबूजे के बीज और गोखरू, ये 3 चीजें हैं जो इसमें डलेंगी। इसको अच्छी तरह जोशाना है। जोशाने के बाद छान के आपने पी लेना है। अच्छा, अब जो ये मैंगो मीनिया बना है, इसमें अगर आपको मीठा करना है तो आपने इसमें शहद डालना। का टेस्ट बहुत ही ज्यादा ये मीठा है, पहले ही बहुत ज्यादा मीठा है। किस चीज से मीठा है? आम मीठा है ना। अच्छा, आम मीठा है। मैं यही कह रही थी कि ना, मतलब नहीं डालना। अच्छा, मीठा है, ठीक है। ठीक है, सही। और वैसे आम थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसके ऊपर हमेशा जो है फिर जामन खाने का बताया जाता है। आम के ऊपर? आम के ऊपर, तो ताकि ये जल्दी से हजम हो जाए। सही। मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि सही है, अगर आप जामन खाना चाहे खा ले, लेकिन इसमें अदरक अगर आप डाल दोगे तो ये हजम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें अदरक का इस्तेमाल किया। अदरक डाले। अच्छा, अब आप बच्चों को देना तो खूब इसमें फिर आप देखिए, जौ जो है वो वजन बढ़ाने के लिए भी है, वजन घटाने के लिए भी है। आबे जो बनाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। आपने जौ जो होता है हमेशा ग्रीन कलर का होता है। आप मार्केट जाएं लें तो आप देखेंगे उसका कलर कैसा है। ग्रीन दाने लें और आप उसको पीसा बना लें। ठीक है, साबुत जौ लें। साबुत जौ लेके 2 बड़े चम्मच आप रात भर भिगो दें। सुबह उसको अच्छी, मतलब कि तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी 3 ग्लास पानी डाल के ढक के पकाए। उसी का जो जौ का एक्सट्रैक्ट है वो निकलता रहेगा, आपका घर का आबे जो तैयार हो जाएगा। जो मार्केट में मिलता है वो स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। ठीक है, वो बिल्कुल दूसरी चीज बन जाती है, लेकिन घर में अगर आप बनाना चाहिए तो ऐसे बना सकते हैं। एक आप और भी तो चीज बतानी थी कोई गुर्दों के लिए, वो क्या चीज थी? गुर्दों के लिए यही बताया जो पथरी के लिए भी है, और गुर्दों में अगर शदीद दर्द हो तो। अच्छा, एक और चीज है, अगर किडनी में अनबेरेबल पेन हो रहा है, आपके घर में अगर मूली मौजूद है, अगर नहीं है तो लौकी, इन दोनों का करना क्या है, मूली को भी कद्दूकश करके आप जहाँ पे गुर्दा है, जहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ मलमल के कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज होता है, उसकी खार नमकिया तेज होती है। मूली को कद्दूकश करके रख लें? मूली को नहीं तो आजकल अगर बहुत ज्यादा दर्द है, आपका रोजा है और आप लोग चाहते हैं कि रोजा मुकम्मल हो जाए, तो आप लौकी को काट कर उसको कद्दूकश करके मलमल के कपड़े के साथ आप गुर्दे की जगह रख दें। आप यकीन करें, आपको इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर आराम आ जाता है। अच्छा, वक्ती तौर पे या फिर? वक्ती तौर पे। डॉक्टर के पास तो आपने जाना है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि अचानक रात को उठ जाए तो फिर आप क्या करें। ठीक है, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम किया तो उसमें डॉक्टर सईद, जो कि बहुत बड़े किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, PKI के नाम से, वो अपना एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं लाहौर में, बहुत बड़ा 400 बेड्स का हॉस्पिटल, जिसमें फ्री किडनी ट्रांसप्लांट तक की सारी सहूलत होगी। उन्होंने मुझे कहा था, रिसर्च ये बताती है कि जितना ज्यादा आप लीमू यानी सिट्रेट इस्तेमाल करते हैं,
اتنا زیادہ آپ کی جو پتھری ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے, وہ ٹوٹتی ہے. سو آج کل جن لوگوں کو بھی گردوں کا زیادہ مسئلہ ہو وہ پھر سٹریٹ لیموں لیمن لے سکتے ہیں, لیکن اگر صرف گردے میں درد ہو, اب کیا ہوتا ہے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس, اگر گٹھیا کا درد ہے تو اگر آپ اس میں لیمن لیں گے تو آپ کی سوجن بڑھتی چلے. اچھا صحیح. تو پھر اس کی جگہ پھر آپ آلو بخارا اور املی استعمال کر سکتے ہیں چقندر کے جوس میں ملا کر, اس سے بھی آپ کو پھر نہیں بنتا. یہ ہلدی والا دودھ آپ لے سکتے ہیں, یہ جو میں نے ابھی یہ بتایا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جن کی ٹینڈنسی ہوتی ہے جی بننے کی تو وہ آپ یہ اپنے معمول میں رکھیں کہ 7 دن پیا 2-3 دن چھوڑا, پھر 7 دن پیا 2-3 دن چھوڑا, اس طرح کر کے. ڈن, تھینک یو سو مچ. اور ریحان قادری بھائی آپ سے ایک حمدیہ یا نعتیہ کلام کی آپ سے درخواست ہے. جی انشاءاللہ. وہ عشق کے رنگ میں رنگ جائے میرے یار. عشق ماشاءاللہ. کیا فرمائش کی ڈاکٹر صاحب نے؟ ایک فرمائش. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار, ورنہ وہ سید عالی نسبی, ہاں وہی امی لقبی, ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی, اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ, در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ, در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار, جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے, جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے, چمک جائے, مہک جائے, بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آپ کے ذکر میں ہے مدح سراسار ہدی خان عرب, نغمہ نگاران عجم, شوکت الفاظ ادب, عظمت قرطاس و قلم باد صبا موج نصیب. آپ کے ذکر میں ہے مدح سراسار ہدی خان عرب, نغمہ نگاران عجم, شوکت الفاظ ادب, عظمت قرطاس و قلم باد صبا موج نصیب. دہن بلبل شیریں, لحن قمری و طوطی, شب مہتاب ستارے, ملک و حور و جنا, جن کی نواؤں میں درودوں کا حصار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ورفعنا لک ذکرک کی اس کی آیا توصیف کی, توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان. ورفعنا لک ذکرک کی اس کی آیا توصیف کی, توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان. لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار, حسیری دہن الفی و جامی, لب سعدی و رضا سب سرشار. عشق کے رنگ میں جاؤ میرے یار. عشق کا پیغام ہے, شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ مہاجر کی ہے صف, اور یہ پنجاب کی, پختون کی, سندھی کی, بلوچی کی, جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے صف, اور یہ پنجاب کی, پختون کی, سندھی کی, بلوچی کی, جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. تو حرم کعبہ میں عرفات کے میں
میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان سے لگی کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ دھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو بنگالی ہو گجراتی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک شہنشاہ نے بخشے کیا بات ہے سبحان اللہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ عشق نماز جو خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں آج ہم بات کر رہے ہیں چونکہ کل سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ اعتکاف کی سنت ادا کریں گے مساجد میں بیٹھیں گے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے نہیں کل کی جو رات ہے پرسوں کون سا روزہ 19واں ہے آج 19واں ہے آج 19ویں کا سحری ہے نا تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ کل کی افطاری کل کی افطاری کے بعد
لوگ بیٹھ جائیں گے جنہوں نے بیٹھ. میں آج کہہ رہی تھی, اچھا معذرت. اچھا میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ مسنون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کیا صرف قرآن پاک پڑھنا کافی ہے؟ کچھ دعائیں کرنے میں بھی بعض اوقات تو سمجھتے ہیں شاید وقت کا ضیاع ہے. نمازیں پھر کس طرح سے, کیا پرانی جو رہ گئی نمازیں قضا وہ ادا کی جا سکتی ہیں یا نفلی نمازیں کی جائیں؟ کچھ خاص مستحب کلمات ہیں جو کہ ادا کرنے چاہیے, وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے خود ہی سوال میں جواب دیا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان کے ذمے جو فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ صرف اعتکاف کا انتظار نہ کرے, بلکہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کے ساتھ اپنی 1 یا 2 قضا اس وقت کی نمازیں وہ پڑھ لیا کرے, لیکن اعتکاف میں واقع زیادہ مل جائیں اللہ کے کرم سے تو پھر کثرت کے ساتھ وہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ افضل عبادت امتی فی تلاوت القرآن, میری امت کی سب سے افضل ترین عبادتوں میں تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے. تو تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے, ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے جتنا موقع ملے, چونکہ اللہ کے ذکر کے لیے وہاں پر وہ جم کر بیٹھ گیا ہے تو اس کا مقصود اور مطلوب جلوہ حق ہونا چاہیے, اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے. اور جہاں تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی مرتبت کا جو معمول تھا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کرتے, اس کے بعد نماز فجر کے بعد آپ اشراق تک کا انتظار فرماتے, ذکر و اذکار کرتے, اشراق کے بعد پھر آپ مزید نماز کے لیے چاشت کے لیے آپ باقاعدہ مراقبہ فرماتے, چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے, اور ظہر سے پہلے آپ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو سونا کم ملتا تھا, بعض اوقات ظہر سے پہلے تک آپ سوتے. ظہر کی نماز کے بعد آپ ظہر سے لے کر عصر تک تلاوت قرآن مجید برہان رشید فرمایا کرتے تھے, اور عصر کے بعد پھر آپ مراقبہ کرتے تھے, اور عصر کے بعد سے مغرب افطار کیا, روزہ کھجور سے کھولا, اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ کا طریق تھا صلاۃ الاوابین, وہ کیا چیز جو 6 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں جن کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے. یہ صلاۃ اللیل سے فرق ہے, قیام اللیل سے فرق ہے؟ یہ مختلف نمازیں, اور میں یہ کہوں گا میں جب ساری نمازوں کو جمع کرتا ہوں یہ تعداد بنتی ہے 50 نماز. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج پر بلوایا تو آپ کو پتا 50 عطا کی موسیٰ کلیم مل گئے کہ نہیں پڑھ سکیں گے, جائے کم کروائے. 9 مرتبہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, ہر مرتبہ 5 کم ہوتی رہی. ٹھیک ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کلیم نے, اللہ نے 50 عطا کی, موسیٰ کلیم نے بار کہا نہیں پڑھیں گے, حضور 9 مرتبہ گئے, اور جب آخری مرتبہ کا 5 بھی نہیں پڑھ سکے آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو یہ کیا فلسفہ تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طور سینا پر رب سے دعا مانگی تھی, ربی ارنی انظر الیک, رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن تغانی, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ کلیم نے 9 مرتبہ دعا مانگی تھی, اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, میرا حبیب جب معراج میرے جلووں میں آئے گا تو تو چھٹے آسمان پر کھڑا ہو جانا. 9 مرتبہ دعا مانگی ہے, میرا جلوہ میرے حبیب کے چہرے سے منعکس ہو رہا ہوگا. جس طرح سورج چمکتا ہے ہم روشن ہو جاتے ہیں, تو وہ ہزاروں سورجوں سے بڑھ کر رب جب اپنا جلوہ دکھا رہا تھا اور تجلی مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ رہی تھی, تو موسیٰ کلیم کو حضور کے چہرے انور سے دیدار الہی کی لذتیں مل رہی تھی. لہٰذا وہ 9 مرتبہ 50 عطا کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو 5 تھی وہ برقرار رکھی, اور کسی نہ کسی صورت میں, صلاۃ التوبہ کی صورت میں, صلاۃ الحاجات کی صورت میں, صلاۃ الکسوف کی صورت میں, صلاۃ الخسوف کی صورت میں, صلاۃ الچاشت کی صورت میں, استشراق کی صورت میں, صلاۃ الاوابین. صلاۃ الاوابین کا بتا دیجیے گا. بہت سارے لوگ چونکہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ صلاۃ القیام اللیل تو کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کے ساتھ پھر صلاۃ الاوابین؟ یہ مغرب کے بعد کے نفل ہیں, مغرب کی نماز اور اس کی سنت اور نوافل کی ادائیگی کی بات. اگر صلاۃ الاوابین 2 کر کے اگر 6 رکعت پڑھیں, اور صلاۃ الاوابین کی نفل نماز ہے, نفل کی نیت کریں گے صلاۃ الاوابین کہہ کر اور پڑھیں گے, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, معتکفین کو آقا کی سنت مل جائے گی. صلاۃ الاوابین پڑھنے کے بعد پھر آپ باقاعدہ تھوڑا کھانا تناول فرماتے, اور آپ کا کھانا بڑا سادہ ہوتا تھا, ظاہر ہے وہ بالکل پانی اور شوربے کی طرح وہ آپ کھانا تناول فرماتے, اور پھر آپ نماز عشاء اور اس سے متصل آپ جو ہے تراویح پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین آتے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دور فرمایا کرتے تھے, اور جس سال میں آپ کا انتقال مبارک ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل امین سے دور فرمایا. لہٰذا آپ دور کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ قیام اللیل اور پھر نماز تہجد
اور تہجد کے بعد پھر آپ کا معمول پھر نماز فجر اور پھر سحری اور نماز فجر. تو یہ وہ معمول تھا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جب آپ اپنی پشت مبارک سونے کے لیے زمین پر لگاتے تھے, ورنہ آپ کا معمول تھا کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے, اور کثرت ہی کے ساتھ ماہ رمضان میں آپ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے خیرات فرمایا کرتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا. اچھا ایک یہ بھی بتا دیجیے گا علامہ صاحب, آپ سے جان لوں, کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر عطا ہو گئی. اکثر لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ انہیں لیلۃ القدر مل گئی. تو کیا کوئی نشانی ہوتی ہے خاص جس سے کہ پتہ چل جائے گا کہ یا مطلب یہ کیا کیفیت, یہ کس صورتحال کو یہ جسے کہتے ہیں جو معروف ہے کہا جاتا ہے؟ جناب میں یہ عرض کروں کہ لیلۃ القدر تو اس کو مل گئی جو ان طاق راتوں میں بیٹھ گیا. صحیح. اس کو کوئی نہ کوئی جو لیلۃ القدر کی رات جو پروردگار نے چھپائی ہے, ظاہر تو نہیں کی, نہ ختمی مرتبت نے نہ ظاہر کیا اس کو, تو رب العزت نے اس کو دینی تو ہے نا, اگر وہ ان راتوں میں بیٹھ گیا. بنیادی چیز اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بنیاد یہ ہے کہ جس وقت میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس طرح سے جوڑ رہا ہے, میری نیت کیا ہے میری. اچھا, آپ کی تمام عبادات کا, آپ کی تمام جتنی بھی فکر ہے, آپ کی سوچ ہے, اس سب کا تعلق جو ہے وہ کس نیت سے اپنی بارگاہ سے جڑا ہوا ہے پروردگار عالمین سے. ٹھیک ہے. جناب ختمی مرتبت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد نے نبی مکرم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین عبادت یہ ہے, اسی حوالے میں ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد, کہ تم پروردگار عالمین کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو حکم دیا ہے سوچو, سمجھو, تدبر کرو, تفکر کرو. یہ وہ وقت ہے تمہارے پاس کہ تم اس کلام الہی کی تلاوت کا جو اپنا جو ثواب ہے وہ ہے, لیکن اس کے ساتھ رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کو سمجھو, اس کو سوچو. رب نے یہ تمام پابندیاں, تمام چیزیں تم پہ لگائی ہیں, اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے. صحیح, بالکل صحیح. جس سینیریو میں جی رہے ہو, ٹھیک ہے, اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے بیچ میں دیکھو ان تمام چیزوں کو, تمہیں وہ چیز ریئلٹی نظر آئے گی جو 1400 سال پہلے ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے. وہ آج سائنسدان بولتے ہیں کہ یہ کیا ہستی تھی, کیا شخصیت ہے. کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی فلاسفر, کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی انجینئر اور کوئی بھی سائنٹسٹ بولتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک شخص نے کس طرح سے بیان کر دی, جو مسلمانوں کا نبی تھا 1400 سال پہلے. آج ہم فکر کرتے ہیں اس کے اوپر, تو ایک ایک چیز وہی نکلتی ہے جو سائنس اب تک کر رہی ہے اور آگے تک کرتی رہے گی, کیونکہ اس میں بہت سے نقطے ایسے ہیں قرآن میں جن کو تم جس وقت بھی کھولو گے وہ اپنے نئے اسرار تمہیں دکھاتا جائے گا. اس لیے حکم دیا کہ دیکھو سب کا تفکر اس میں کرنا, یہ نعمت ہے تمہارے لیے بہت بڑی. وہ میرا سب سے ختمی مرتبہ نبی مکرم کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ کلام ہے. بے شک ہے, اور یہ قیامت تک اس کے اسرار جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے جو لوگ اس پہ تدبر کرتے ہیں. لیکن اکثر ہم لوگ یہ بھی تو سنتے ہیں نا کہ اگر کوئی سوچے یا سمجھے یا اس کو لگے کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر وارد ہوں کو اور طرح کے مفاہیم جو کہ بہت سارے مفسرین کی جو آلریڈی اس کی تفسیر ایگزسٹ کرتی ہے اس سے ذرا فرق ہو, تو اسے قبول بھی تو نہیں کیا جاتا نا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جبکہ ہر ایک شخص کو تدبر کرنے کا اس میں فرق دو چیزیں ہیں. جی آپ اس کے بعد کنٹینیو کیجئے گا کہ مفسرین جب بھی تفسیر لکھیں تو اس میں یہ ضرور لحاظ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ کا ادب, اس کا احترام, اور اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب اور اہل بیت اطہار, یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی کہیں پر بھی آپ کے قلم کی نوک سے بے ادبی کا لفظ نہ نکلے. نہیں, میں اس کی نہیں بات کر رہی, میں ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. ایک آیت ہر ایک آدمی کو اپنے حالات, تفاسیر ہے نا, اپنے حالات کے مطابق قرآن کی ڈیفرنٹ آیت مبارکہ کے ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن اپنی زندگی پہ لاگو ہوتے لگتے ہیں. سب سے بڑی بات سوچنے والی ہے کہ تفسیر قرآن کب سے ہو رہی ہے؟ صدیوں سے ہو رہی ہے. یہ بار بار ہر دور میں ہر جگہ پہ اس کی تفسیر کی ضرورت کیوں پڑتی رہتی ہے؟ بالکل, یہی تو معجزہ ہے. یہی وہ خزانے ہیں, یہی وہ اسرار ہیں جو جب کھولتے رہو گے کھلتے رہیں گے. ہر دور کا انسان ہمارے مجتہدین آج بھی کر رہے ہیں, آج بھی مفسر تحقیق میں لگتے ہیں تو بولتے کوئی نیا نقطہ نکلا. کیوں؟ کیونکہ جس دور میں تم جیو گے کتنا ہی ماڈرن دور کیوں نہ ہو, یہ قرآن میرا کلام پورا اترتا چلا جائے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. واہ واہ. اچھا, میں ایک سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی مولانا صاحب, عورتوں کے لیے اعتکاف
یہ عبادت جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے جہاد کی طرح یہ بھی صرف مردوں کے ہی حصے میں مخصوص ہے, عورتیں بھی اس میں کچھ حصہ لے سکتی ہیں؟ اور کیا پھر اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہوگی؟ اگر کچھ عورت چاہ رہی ہے لیکن اس کے شوہر کہہ رہے ہیں نہیں بچے کون سنبھالے گا, گھر بار کا کون ذمہ دار ہوگا, میں نہیں تمہیں اجازت دیتا, میں نہیں سنبھال سکتا ان کو. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. صحیح. اور جس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اجازت عطا فرمائی, پھر اس کے بعد دوسری زوجہ نے, پھر تیسری زوجہ نے, تو اس طرح تقریباً تمام زوجوں کے اعتکاف لگ گئے. لیکن پھر ہٹا بھی دیا آپ نے. پھر ہٹا دیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنے کا اجازت ہے کہ وہ اعتکاف کر سکتی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جب گھر کا کوئی ایسا کمرہ ہو یا ایسی جگہ ہو جس کو آپ نماز کے لیے استعمال کرتے ہو, مخصوص ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو رمضان سے یا اعتکاف سے چند دن پہلے ایک جگہ مخصوص کر لی جائے, بعد میں اسی کو اعتکاف بنا لیا جائے, اور اس پہ وہی احکام لاگو ہوں گے جو مرد کے لیے مسجد میں ہوتے ہیں, کہ مسجد سے اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو گیا. اسی طرح عورت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ جس حصے میں اس نے مطلب مخصوص کی ہے جگہ, اس حصے سے اگر وہ بغیر شرعی عذر کے نکل جاتی ہے, علاوہ مطلب جیسے قضاء حاجت وغیرہ, ان کے علاوہ اگر وہ نکل جاتی ہے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہاں پر فاسد ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب مرد کی اجازت کتنی ضروری ہے گھر کے جو اس کے ولی ہیں یا شوہر ہیں؟ مستحبات میں سے ہے, لہذا یقیناً فرائض اور واجبات میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جتنی بھی نفلی اور مستحب عبادات ہوتی ہیں اس کے لیے مرد کی اجازت ضروری ہے, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بالکل. لیکن میں آپ سے یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا, جس طرح ہمارے علامہ اظہار الاسلام صاحب نے فرمایا کہ خواتین کے چونکہ مخصوص معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ پھر اعتکاف کے لیے جائے, اس لیے کہ روزہ ہوگا تب ان کا اعتکاف ہوگا. یہ خواتین کے لیے بھی شرط ہے. لہٰذا وہ جب پاک و صاف ہو ان ایام کے اندر وہ باقاعدہ ایسا کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ 10 دن کا نہ کر سکے تو 3 دن کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ نفلی ہو جائے گا. اگر کوئی جیسے بچے ہیں چھوٹے اور ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا, جیسے کوئی دودھ پلاتی ہے خاتون, تو وہ اپنے کیا اس بچے کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل, وہ اپنے بچے کو فیڈ کر سکتی ہے, لیکن ساتھ بچے کو رکھ سکتی ہے اپنے ساتھ. ایسی صورت میں اگر بچہ دیکھیں اگر اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو بچے کی نگہداشت ضروری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسلام نے سہولت دی ہے, رخصت دی کہ وہ اعتکاف نہ کرے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کا بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے, ایسی صورت میں, اس لیے کہ اعتکاف تنہائی کا نام ہے, اگر وہ بچوں کے معاملات میں مشغول رہیں گی, اگر کچھ وقتاً فوقتاً کچھ تھوڑی دیر کے لیے دن میں 1 مرتبہ جانا پڑے پھر تو فبیہا, اگر کوئی اور سنبھالنے والا ہو, کوئی گورننس ہو, کوئی آیا ہو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اسے ہی سنبھالنا ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ کہ اعتکاف نہ کیا جائے. بالکل صحیح. کچھ اور صورتحال ہے خواتین کے لیے جس میں میں جاننا چاہوں گا. اس کی بنیادی چیز جو ہے نا, بنیادی چیز ہے اس میں کنسنٹریشن. ٹھیک, کنسنٹریشن نہیں ٹوٹنی چاہیے کسی بھی حالت. جی بالکل صحیح. سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں.